علماء کرام کی بیانات اور نظمیں سننے کے لیے ہمارے چینل خالد محمود آن لائن کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول میں رنگ جائے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول میں رنگ گیا، بلا رنگ و نسل، جغرافیہ و نسب، وہ کامیاب ہو۔ حضرت بلال حبشہ کے ہماری موجودہ ایتھوپیا، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، ورنہ بلال کے قدموں کی خاک تک بھی پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں کہ ظاہری اسٹیٹس میں وہ غلام تھے، رنگ میں کالے تھے، معاشرتی اسٹیٹس اس زمانے کا کچھ نہیں رہا، لیکن جب اللہ کے رنگ میں رنگے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا رنگ ان پر چڑھا، تو وہ کامیابی ملی کہ جس کامیابی پر صرف رش کیا جا سکتا کہ چلتے ادھر تھے اور قدموں کی آواز جنت۔ اور قریش کا سب سے قابل فخر انسان عمر بن خطاب امیر المؤمنین کے منصب پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا تھا، مرحبا یا سیدی بلال، میرے آقا، میرے باس، میرے مالک، ویلکم۔ حضرت صہیب روم کے جغرافیہ بہت دور کے کامیاب، سلمان فارس کے عرب لینگویج ہی نہیں کامیاب، اور کامیابی کا وہ مقام ملا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پر جب صحابہ میں یہ خوبصورت معاملہ چھڑا کہ سلمان مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، جماعتیں بنی نا کہ خندق کے لیے جو خندق کھودی جا رہی تھی، جماعتوں کی تشکیل ہوئی، تو انصار نے کہا کہ ہم میں سے، کیونکہ مدینے میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مہاجرین نے حضرت سلمان کی فضیلت کو لینے کے لیے کہا، جب اسلام اندر رچ بس جاتا ہے پھر رنگ و نسل، برادری، جغرافیہ کا تعصب ختم ہو جاتا ہے، پھر معیار صرف تقویٰ رہتا ہے، صرف تقویٰ۔
انصار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کی فضیلت چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے گروپ. مہاجرین بھی چاہتے تھے کہ نہیں یہ ہجرت کر کے آئے فارس سے, یہ ہم میں سے ہمارے گروپ میں ہوں گے. کمپٹیشن کے لیے کہ کام میں تیزی آئے تو باہم تقابل کرایا جاتا ہے, جیسے ہم مدارس میں اسکولوں میں مقابلے کراتے ہیں. یہ عصبیت کے لیے نہیں ہوتے. میں کشمیری ہوں, پھر کہہ دیتا ہوں میں کشمیری ہوں, نسلاً میں کشمیری ہوں, لیکن میں نسل پرست کشمیری نہیں ہوں. علاقہ میرا نیلم ہے تو نیلمی ہوں, لیکن میں علاقہ پرست نیلمی نہیں ہوں. جغرافیہ میرا پاکستان ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن میں جغرافیہ پرست پاکستانی بھی نہیں ہوں. نہ میں نسل پرست کشمیری ہوں, نہ میں علاقہ پرست نیلمی ہوں, نہ میں جغرافیہ پرست پاکستانی ہوں. یہ میری شناخت ہے. اعزاز میرا یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. فخر میرا یہ ہے کہ میرا وہ رب جس کا میں بندہ ہوں وہ میرا پروردگار ہے. یہ میرا فخر ہے. یہ میرا اعزاز ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. یہ میرا احساس ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے بغیر میرے کسی کمال اور استحقاق کے مجھے قرآن مجید جیسی لائف, سسٹم آف لائف, کوڈ آف لائف, ضابطہ حیات قرآن مجید جیسا دیا کہ یہ تمہارے لیے کوڈ آف لائف ہے, یہ تمہارے لیے ضابطہ زندگی ہے. یہ میرا اصل احساس ہے. تو میں خدا پرست ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں اور حامل قرآن. میں کیا عرض کر رہا تھا, کسی کو یاد ہے؟ تو میں سبق پڑھانے آتا ہوں, تقریر کرنے. ہم میں سے کوئی بھی تقریر کرنے نہیں آیا. ہم نے کوئی ٹائم سیٹ نہیں کیا خواجہ صاحب سے کہ ہم کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہیں تو اتنے منٹ کے اتنے چارجز ہیں. کوئی چارجز سیٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ سیٹ نہیں ہوا تو بغیر سیٹ کے کچھ لیں گے نہیں, وہ بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب کچھ ہوا کدھر گئے؟ ہم تو سبق پڑھانے آئے ہیں بھائی. آپ سے زیادہ میرا نفس مجھ سے قریب ہے. میرے سب سے قریب مولانا الطاف صاحب کے کان ہیں, لیکن ان سے پہلے بھی میرے اپنے کان ہیں. میرے منہ سے نکلنے والے لفظ کا جو ڈسٹینس فاصلہ ہے مولانا الطاف سے بھی کچھ زیادہ, آپ سے تو بہت زیادہ. پہلے میرے کان ہیں. تو یہ سبق پہلے میں اپنے آپ کو پڑھا رہا ہوں. کوئی شاعر کا شعر تو یوں ہے نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں کہا کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات. کیا عرض کر رہا تھا وہ بتائے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ وہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو مہاجرین بھی کہہ رہے تھے. جی صحابہ کرام سلیمان فارسی کے بارے میں. آج کی جو محفل ہے ہماری, یہ ایک تو یہ جو اتنے دھلا ماشاء ایک دھلا ہو, وہ ایک گاڑی میں ایک جرنل بیٹھتا ہے اس وقت, دوسرا نہیں. ہم دو بھائیوں کی اکٹھی شادی ہوئی تھی ایک ہی دن, بڑے کی اور میرے. تو ہمارا نکاح پڑھانے جو حضرت تشریف لائے تو انہوں نے کہا وہ ایک گاڑی میں ایک جرنل بیٹھ سکتا ہے دوسرا نہیں, تو تم دو دھلے ایک گاڑی میں کیا کرو. ماشاء اللہ ادھر مولانا مخصوص صاحب نے 29 دھلے جمع کیے. بہار ہے نا, بہار. یہ وہ بہار ہے جس پر خزاں نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ وہ بہار ہے کہ ان سعادت بزور بازو نے یہ طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں ہوتا. حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان زر پرستوں کو یہ پتہ چل جائے
کہ خدا پرستوں کے دلوں میں سکون کتنا ہے، یہ جنگ کر کے ہم سے وہ سکون چھینتے ہیں۔ تو یہ سعادت بدور بازو نہیں ملتی بھائی، یہ تو میرا رب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ایک تو یہ 29 دلہوں کے اعزاز میں ہے۔ دوسرا آج کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو قرآن انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا اور جو کانفرنس کا عنوان ہے یہ ایک ہے۔ قرآن تھیوریٹیکل شکل میں نظریاتی کتاب میں شکل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل بک ہے، عملی شکل ہے کہ اس قرآن پر عمل کیسے ہوگا۔ یہ دو شرطیں لازم، ایمان قرآن پہ لانا، چلنا اس پر ہے۔ کیسے چلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر چلنا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ یہ ایسے نہیں۔ اما عائشہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میرے آقا وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے ہمارے رب نے کیا کہ بھئی یہ میں بھیج رہا ہوں نظام زندگی، ضابطہ حیات۔ ضابطہ حیات کا مطلب پتہ ہے؟ چند مسائل نہیں، چند احکامات نہیں، پوری زندگی سو کر اٹھنے سے سونے تک اور سونے سے لے کر جاگنے تک ایک ایک لمحے کی، ایک ایک مرحلے کی رہنمائی، عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، اور معاملات کی تمام شکلیں، تجارت سے لے کر حکومت، حکومت سے لے کر عدالت، عدالت سے لے کر بازار، بازار سے لے کر معاشرت، انفرادی زندگی، معاملات سے معاشرت تک، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد کے والدین سے، والدین کے اولاد سے، اور اخلاقیات، بیہیویئرز، رویے، ہر چیز میں مکمل رہنمائی تھیوریٹیکل شکل میں قرآن موجود ہے اور عملی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نیچرل ہے، فطری ہے، فطری، ان نیچرل نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی حکم بھی غیر فطری نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی قول ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہے، اس کا فعل ہے۔ بلکہ صرف ہم نہیں، یہ پوری کائنات یہ اللہ کا فعل ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر مورس بکائی جو فرانس سے ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہر تقریر میں نا میری ایک ہی تقریر ہے، میں کیا کروں، میرے پاس قرآن وہی ہے، میرے پاس احادیث وہی ہے، میرے پاس میرے صحابہ کے اقوال وہی ہیں، ان کا عمل وہی ہے، میں نے وہی دہرانا ہے۔ میں کوئی قصہ گو تو ہوں نہیں کہ میں مجمع کو رکھنے کے لیے کہ میں ہر بار ایک نیا لطیفہ لاؤں اور ایک نئی کہانی لاؤں۔ بھائی میں قصہ گو تو نہیں ہوں، میں تو دائی ہوں۔ اور دائی کس چیز کا ہوں؟ قرآن کا نا۔ دائی کس چیز کا ہوں؟ سنت کا۔ دائی کس کا ہوں؟ اسلام کا۔ اس لیے میرے پاس تو وہی بات ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے آپ سے، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے انسانیت کے ساتھ۔ اب میری یہ گفتگو جب ہوتی ہے تو میرا نفس بھی مجھے کہتا ہے یار چھوڑ اس باتوں کو، اور لوگ بھی بولتے ہیں کیوں؟ اپنا محاسبہ بڑا مشکل ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں مانتا ہوں یہ نعرہ بہت ضروری ہے، لیکن اللہ کا واسطہ اللہ سے فرار نہ کرو۔ مقصود بھائی مجھ سے کہے مولانا آپ سے بہت پیار ہے، میں کہوں مقصود بھائی پانی تو پلاؤ، کہ مولانا آئی لو یو بٹ پانی اٹھ کے نہیں پلاؤ۔ کیا نام ہے؟ لونت ہے؟
عدیل. یہ مدر ڈے پر اپنی اماں کو میسج کریں عدیل میاں اور کہیں اماں آئی لو یو. بہت اچھی بات. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر ہماری محبت کا کوئی حقدار ہے جس کو اللہ نے ہمارا حقدار بنایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد وہ ہمارے ماں باپ. یہ مدر ڈے فادر ڈے ایک الگ کہانی ہے, میں اس میں نہیں جاتا. یہ آئے ہمارے سب سے پوچھیں یہ ان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ ان کے ہاں اولڈ ہاؤس ہے بھائی. وہ ماں باپ کو لے جا کر وہاں ڈال دیتے ہیں تو سال میں ایک دن بوکا لے کر, بوکا سمجھتے ہیں نا, سارے سمجھتے ہیں آج کل فیس بک گوگل آنٹی کیا ہے آپ کے یہاں گوگل مونس سے مذکر ہے انکل ہے آنٹی ہے. چلو یہ فیصلہ بعد میں کریں گے کیونکہ آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ مچھلی کا مذکر کیا ہے. تو یہ فیصلہ بھی پھر کبھی کر لیں گے کہ گوگل مذکر ہے یا مونس ہے. آنٹی ہے انکل ہے چلو جو بھی ہے. آنٹیوں سے خوش ہوتے ہو جیسے چلو گوگل آنٹی کہہ دیتے ہیں. تو گوگل آنٹی آج کل ہر ایک کے پاس ہے, سب جانتے ہیں. تو وہ سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے مدر ڈے, ویسے تو کہتے ہیں بیوی ایک رکھو, یہ 4 بڑا ظلم ہے. بیوی ایک, گرل فرینڈ 10 20 30, پھر بعضوں کی ان لمیٹڈ. شریعت انسان کو ضابطے میں باندھتی ہے. وہ کہتی ہے دنیا میں تجھے بھیجا ہے ہم نے نا لمیٹڈ ٹائم پہ. ہمارا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے. کس وقت ایکسپائر ہو جائے یہ بھی نہیں پتا. توسیع تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہے کہ آپ 1 سال کے ویزے پر گئے اس کے بعد آپ ایکسٹینڈ کرا لیں, ایسا نہیں ہوتا. الی اجل مسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک پل نہ ادھر نہ ادھر, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے قرآن کا راستہ روکا ہوا ہے خود عمل نہ کر کے. ہم من چاہے نظام پر چل رہے ہیں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں عبادت تو اسلام کے طرز پر ہو, لیکن ہمارے بازار میں تجارت اسلام کے طرز پر نہ ہو. کیوں ہوگی؟ تو پھر ناپ تول میں ڈنڈی نہیں ہوگی, پھر ملاوٹ نہیں ہوگی, پھر بےایمانی نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں ہماری عدالتیں اسلامی طرز پر نہ ہو, کیونکہ انصاف ہوگا نا, پھر کسی کی قیداگیری نہیں چلے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اور حکومت کو الگ کر دو, چاہ کے جو دل چاہے کرے. اس لیے ہم حکومت کو سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پر اپنے کولیگ سے کہا, غیر حاضری بہت ہوتی تھی وہاں. ایک مرتبہ ہمارے پی ایم صاحب بھی غصہ ہو گئے کہ اہلیان حکومت یعنی سیکریٹریز یہ نہیں آتے. میں نے کہا ان کو بتاؤ یار کہ یہ عبادت ہے. میں نے تو ایک مرتبہ یہاں تک کہا کہ اللہ نے دوا کا اختیار تو تمہیں دیا ہے, یعنی اختیار آپ کے پاس ہے نا, مسائل آپ, وہ دعا بھی تمہاری چلے گی. یہ مولانا الطاف صاحب بیٹھے ہیں, سفید داڑھی والے ہیں, بزرگ ہیں, سب کچھ ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, غلط ہو تو حضرت یہی ٹوک دیجیے گا, بالکل میری اصلاح ہو جائے گی. وہ دعا بھی اللہ حکمران کی زیادہ قبول کرتا ہے, لیکن شرط ہے. کیا؟ میں نے کہا تم خواہ بھاگتے ہو ادھر ادھر دعاؤں کے لیے, وہ تم ادھر خدمت صحیح کرو انسانیت کی, اپنی ذمہ داری صحیح ادا کرو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, ان میں سے ایک عادل حکمران ہے, اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو تمہیں تو اللہ نے دعا اور دوا دونوں دے دی, تم تو انسانیت کے لیے مرہم بنتے ہو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عادل حکمران کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا. اور اس کے برعکس بھی فرمایا کہ جس حاکم نے اپنے دروازے بند کر دیے اس پر اللہ کے دروازے بند ہو جائیں. یہ عبادت ہے, ہم اسے عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ابھی پاکستان اسمبلی میں ہوا ہے. خیر موضوع کہیں اور چلا جائے. ہم لوگ رکاوٹ ہیں اسلام کے راستے میں, کیونکہ میں چاہتا ہوں مبشر جھوٹ چھوڑ دے, میں نہیں چھوڑتا. یہ مجھ سے نہ بولے جھوٹ, میں بولوں.
سیرت کا جلسہ ہے نا، تو آپ کیا سمجھے تھے میں یہاں آ کر زلف رسول کا ذکر کروں گا؟ اللہ کی قسم میرے لیے سعادت ہے زلف رسول کا ذکر، میرے لیے سعادت ہے چہرہ انور کے رخ رخسار کو بیان کرنا۔ یہ علماء بیٹھے پوچھیں ان سے، محدثین نے ایک ایک چیز بیان کی ہے، سرمے کی مقدار تک بیان کی ہے، پلکوں کا زاویہ تک بیان کیا ہے، میرے آقا کی ابرو کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ صحابہ کو اللہ کروڑ ہر رحمتوں سے نوازے، انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی روشن پیشانی سے لے کر زلف عنبر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے۔ میرے نبی کی صورت کا ذکر بھی عبادت، میرے نبی کی سیرت کا ذکر بھی عبادت۔ لیکن مسئلہ اس وقت صورت کا نہیں ہے، اس صورت کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایسی صورت ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے کیا فرمایا؟ جی کیا فرمایا بھائی؟ سب کو پتا ہے نا، مشہور زمانہ شعر ہے۔ تو یہ حضرت حسان جو یہ فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت حسان نے تو یوسف علیہ السلام نہیں دیکھے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کا نہ جلال دیکھا، نہ حسن یوسف دیکھا، نہ عیسیٰ مسیح اللہ کو دیکھا، نہ آدم صفی اللہ کو دیکھا، نہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھے، نہ اسماعیل ذبیح اللہ دیکھے۔ وہ کیسے کہہ سکتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي؟ علامہ ابن تیمیہ غالباً میرے ذہن میں استقرار ان کا نام آنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا زبان حسان کی ہے، مشاہدہ جبرائیل کا ہے۔ جبرائیل نے تو سب دیکھا نا، حسن یوسف پر تو انگلیاں کٹی تھی، حسن محمد پر تو لوگوں نے جانے والی۔ یہ زیاد ابن سکن ہے، یہ ان 11 صحابہ میں سے جنہوں نے رسول اللہ کے گرد احد کے دن پروانہ وار 9 انصار اور 2 مہاجر 11 صحابہ نے رسول اللہ کے گرد اپنی جانیں قربان کی۔ ان میں سے ایک زیاد ابن سکن، جب روح نکلنے لگی تو زخموں سے چور بدن پڑا ہے، تو رسول اللہ کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی نگاہوں کا مطلب سمجھے، قریب آئے، فرمایا کیا چاہتے ہو میرے پیارے؟ کہ حضور جان نکل رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ جان نکلے تو یہ رخسار آپ کے قدموں پر۔ اس نے یوسف پر انگلیاں کٹی ہیں، اس نے محمد کو دیکھ کر لوگوں نے جانے دی اور آواز لگائی انصار کو، فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، اگر تمہارے جیتے جی رسول اللہ پر آنچ آئی تو قیامت کے دن جواب تیار رکھا۔ 14 ٹکڑے ہوئے حمزہ کے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مشاہدہ جبرائیل کا ہے، زبان حسان کی ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا ذکر بھی عین عبادت سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت کا منکر کائنات میں کوئی نہیں، نہ ہو سکتا۔ اب جب بات اپنے محاسبے کی آتی ہے تو بڑا برا لگتا ہے، کیونکہ سیرت یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں مبشر مجھ سے جھوٹ نہ بولے، میں اس سے جھوٹ نہیں چھوڑوں۔ میں چاہتا ہوں آفتاب بھائی میرے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے، میں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں مقصود میرے سے خیانت نہ کرے، میں خیانت نہیں چھوڑتا۔ معاشرہ سدھرے گا۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ صحابہ نے صرف اتنا کیا تھا، بس صرف اتنا، صحابہ نے صرف اتنا کیا بس کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رنگ گئے۔ انہوں نے اپنے اوپر محمد رسول اللہ کے نقشے کو چھا دیا، جگہ دی۔ ان کا بولنا اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر، ان کا کاروبار اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر، ان کا چلنا اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پر۔ وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اعلان کریں گے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں نحن لہ عابدون، ہم بندگی صرف اسی کی ہے۔
یہ میرا مفہومی ترجمہ اس کا ارے غلط تو نہیں. ان کا اعلان ہوتا ہے بندگی صرف اللہ کی. جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر جگر کیا فرماتے ہیں, میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا. کوئی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے یارو. اس سیرت کے جلسے میں آج عزم کرو کہ ہم اپنے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا رنگ چڑھائیں. جس دن اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ مجھ پر اور آپ پر چھا گیا, اللہ کی قسم زمانہ ہمارے قدموں میں ہوگا, ہم زمانے پہ چھا جائیں گے. ہم امت ہے کیا؟ میں تو کشمیری ہوں نا, کوئی عرب ہے, کوئی عجم ہے, کوئی ترک ہے, کوئی ایرانی ہے, کوئی افغانی ہے. کبھی ہم کرکٹ کے میچ کو لڑ کر ہم تقسیم ہوتے ہیں, کبھی ہم آنے العرب آنا ترک کے نعرے لگا کر امت کو بانٹتے ہیں. کوئی ناراض نہ ہو, میں نہ جغرافیہ پرست ہوں, نہ مسلک پرست ہوں, نہ نسل پرست ہوں, نہ علاقہ پرست ہوں. میں محمد الرسول اللہ کا پیروکار ہوں. کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو معبر پاکستان سے پوچھو جس نے قرآن کا نثری ترجمہ نہیں شاعری ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا ہر ملک کے ماس کہ ملک کے خدا ماس. تم کنویں کے مینڈک بننا چاہتے ہو؟ تمہیں اللہ زمانے کی افلاک کی وسعتیں دینا چاہتا ہے, زمین کی وسعتیں اللہ تمہارے قدموں میں لانا چاہتا ہے. تم کنویں کے مینڈک بننا چاہتے ہو؟ کیوں مار پڑ رہی ہمیں؟ 1.5 ارب امت اگر آج ایک پیج پر ہو, کوئی کشمیریوں پہ ظلم کر سکتا ہے؟ تو میرے بہن ماں کی عزت لوٹنا تو دور کی بات, اللہ کی قسم وہ چادر کی طرف ہاتھ بڑھانا دور کی بات, آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا. اگر یہ 1.5 ارب امت ایک پیج پر, یہ 1.5 ارب امت ایک پیج پر ہو, کوئی میرے ملک کو دھمکا سکتا ہے؟ یہ 1.5 ارب امت ایک پیج پر ہو, کوئی اربوں کو پیروں کو جھکا سکتا ہے؟ کوئی ان سے زبردستی اسرائیل بنوا سکتا ہے؟ اگر یہ 1.5 ارب امت ایک پیج پر ہو, برما کے مسلمانوں کو کوئی کوئلوں پر اور آگ پر جلا سکتا ہے؟ اگر یہ 1.5 ارب امت ایک پیج پر ہو تو کیا فلسطین میں مسجد اقصی میں اس طرح جاہلیت اور ظلم کا ننگا راج کوئی ناچ سکتا ہے کہ نماز پڑھتی عورتوں کو لوگ دھکے دے رہے ہیں, نماز میں کھڑے ہوئے معصوم بچوں کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں؟ کیا شام میں میرے خون کی ہولی کھیلی جاتی اگر یہ امت ایک پیج پر ہوتی؟ نہیں ہے نا. برمی ہوں جی, میں تو مار کھا رہا ہے, کشمیری ہوں مار کھا رہا ہے, پاکستانی ہوں گراؤنڈ گر رہے تھے, افغانی ہوں سب نے مل کر تاراج کیا, فلسطینی ہے مارو کوئی نہیں آئے گا. اور جس برادری کی اکثریت ہو گاؤں میں لوگ اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے, اگر برادری میں ایک کا ہو نہ ہو تو جوتیوں میں ڈال کٹتی ہے. اگر 1.5 ارب امت اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پر کھڑی ہو, اللہ کی قسم کشمیر سے لے کر فلسطین تک, شام سے لے کر برما اور صومالیہ تک مسلمانوں کی عزت جان دور کی بات ہے, ان کی پر ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے, کوئی ٹیڑھی نگاہ کی طرف نہ اٹھائے. میں ایک عرصے سے چلا رہا ہوں, پھر عرض کرتا ہوں قرآن کی محفل ہے, شاید میرا رب میری سن لے گا, بلکہ یقیناً سنے گا. صرف 5 ایک ہو جائے, عربوں کی دولت, ترکوں کا ویژن, ملیشیا کی اقتصادی طاقت, پاکستان کی ایٹمی قوت اور افغانوں کی شجاعت, پوری دنیا ان کے نروے میں ہوگی. بقیہ سارے 57 ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. بابا ہم نے آج تک خود اپنی قدر نہیں سمجھی. میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. ڈاکٹر مورس بکائی, یاد آیا کسی کو میں نے کہاں چھوڑی تھی بات؟ جی آ گئی. وہ فرماتے ہیں, انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے انگلش میں, دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس, 250 صفحے تقریباً. بہت پڑھتے ہو تم نا, گوگل آنٹیزم کا یہ مقالہ نکال کے پڑھو. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
میں یہاں بہت سارے اسلامی اسکالرس کا حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن ہم ذہنی مرعوب لوگ، ہم نے اپنا مقتدا اور آئیڈیل ان لوگوں کو مان لیا. تو میں کہتا ہوں چلو یار دل کے تالے کھلے، چاہے ڈاکٹر مورس بیکائی کے حوالے سے کھل جائے، دل کا تالا تو کھلے، اپنا مقام اور قدر تو پہچان لیں. ڈاکٹر مورس بیکائی نے یہ 250 صفحے کا مقالہ لکھا ہے اور لکھ کر فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بائبل قدیم و جدید یعنی توریت اور انجیل دونوں کا تقابل سائنس سے کرتا ہوں تو بائبل اور توریت مار کھا جاتی ہے. کیوں کھاتی ہے؟ کہ وہ کچھ حوالے ہیں اس میں. پہلا حملہ جب ہوا، پھر بخت نصر کا ہوا تو تباہی پھر گئی. اس تباہی میں سب کچھ ضائع ہوا. پھر اس وقت کے یہودی علماء نے جو کچھ ان کے ذہن میں تھا اس کو لکھ لیا، پھر اس میں ایڈیٹنگ ہوتی رہی. تو اس لیے سائنس کی ریسرچ جیسے جیسے بڑھتی ہے، انسانی ارتقاء آگے جا رہا ہے، ویسے ویسے وہ باتیں پھر غلط ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ انسانی مشاہدہ تھا. کہ جب بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر مورس بیکائی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں قرآن کا تقابل سائنس سے کرتا ہوں تو یا تو قرآن سائنس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے یا پھر قرآن سائنس کو شکست دے دیتا ہے. وجہ ہمارے ایک عالم فرمایا کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، یہ کمزوری ہے. تو یہ پوری کائنات، یہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پوری کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور میں بھی اللہ کی، اور قرآن اللہ کا قول ہے. کیا ہے؟ کلام ہے. کیا ہے؟ تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو چیلنج کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، حضرت سے پوچھئے گا کسی وقت، آپ قدر نہیں کرتے نا ان کی، جڑی قدر کرتے ہو مجھے پتا ہے کتنی کی تھی. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا کبھی ترجمہ پوچھئے گا کہ ہے کیا، پوچھئے گا اس میں کتنے مفعول ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے. میں ابھی نہیں جاتا اس طرف. اللہ تو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے سنريهم آیاتنا فی اندر بھی اور اس پورے آفاق میں بھی، پورے جہان میں بھی، اور یہاں تک کہ تم سب پکار اٹھو گے حتی یتبین لهم انہ الحق، کہ حق تو اللہ کا یہ کلام ہی ہے، حق تو دین اسلام ہی ہے. اور میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہر انسان پر، چاہے وہ امت دعوت ہو چاہے امت اجابت کا فرد ہو، یعنی وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ایک لمحہ اس پر آتا ہے کہ جب اسے اس کا اندر کہتا ہے کہ یار ٹھیک تو یہ ہے. پھر خوشبخت قبول کر لیتے ہیں، بدبخت اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اپنے اندر کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو قبول کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ خسران مبین، کھلے گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں. تو آج کا یہ اجتماع ایک تو سیرت کے حوالے سے، دوسرا ان بچوں کے حوالے سے، ان کے حوالے سے دو باتیں عرض کر رہا ہوں. میں مولانا، یہ ہمارے بھائی ہم سب بہت دور سے آئے ہیں، یہ سارے یہ کیوں آئے یہاں؟ یہ ان کے لیے آئے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، حاملین قرآن کی عزت کرو، اکرام کرو. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حامل القرآن حامل رعیت الاسلام. سن لیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا علماء یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ نہیں بابا نہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم علم بردار ہیں، چوکیدار ہیں. اور یہ علم برداری ہمیں رسول اللہ نے دی ہے. ہم چوکیدار ہیں، علم بردار ہیں. جھنڈا اٹھایا ہے تو مرتے دم تک اس کو سنبھالنا ہے. ہم گریں گے، جھنڈا نہیں گرے گا، کوئی دوسرا تھامے گا. ابھی ہم گرے نہیں ہیں، اللہ نے یہ جھنڈا تھامنے والے کھڑے کر دیے. تو میرے نبی نے فرمایا حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، قرآن کا حامل اسلام کا علم بردار ہے. اور آگے فرمایا ان کا اکرام کرو، اور فرمایا ان کا اکرام فقط اکرم اللہ، اللہ کا اکرام ہے، ورسول، اس کے رسول کا اکرام ہے. اور فرمایا ومن اہانہ، جو ان کی بے عزتی
بےعزتی کرے گا. اسی لیے مجھ سے قبل مولانا کیا کہہ رہے تھے کہ علماء خود بھی اپنی نسبت کا لحاظ رکھیں. علماء نہیں، ہر مسلمان رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہے، قرآن سے نسبت رکھتا ہے، اللہ سے بندگی کی نسبت رکھتا ہے، اسے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن عمومی دعوت کیا ہے؟ ومن اہانہ، جو ان کی توہین کرے گا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ ان لوگوں میں سے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان کی بغاوت کی وجہ سے غصے میں آتا ہے تو ایسے میں اللہ کی نظر قرآن پڑھنے والوں پر پڑتی ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ غصے کی جگہ اللہ کی رحمت لے لیتی ہے. بھائی ہم سارے کے سارے کس لیے جمع ہوئے؟ ان کے اکرام میں جمع ہوئے. اللہ اور ان کا اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کسی بہت بڑی قوم سے ہیں یا بڑے اچھے علاقے سے. ٹھیک ہے، لیپا جیلم ویلی بڑا خوبصورت ہے، لیکن ان کا اصل اکرام کیوں ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ نے سینے میں قرآن دے دیا. اب ان کی نسبت قرآن سے ہوگی. اللہ ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں سب عزم کریں آج کے بعد کہ ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ سیرت کا پیغام کہ ہم اللہ کے رنگ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کا رنگ اپنے اوپر غالب کریں گے تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے، جگر سے معذرت کے ساتھ میں نسبت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا کمال عشق بس اتنا ہے، اے مظہر وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا. اللہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کا رنگ ہم پر چڑھ جائے، ہماری زندگیوں میں غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو، پھر اس کائنات میں غلبہ ہمارا ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں نہیں کہہ رہا، یہ وعدہ ہے اللہ کا. تو ان کے اعزاز میں ہے ماشاءاللہ. بہت مختصر مدت میں مولانا نے اپنے دوستوں کے تعاون سے یہ منزل کھڑی کی، عمارت. اللہ تا قیامت اس میں قرآن کی آواز بلند رکھے، اور یہ تا قیامت پڑھانے والوں کے لیے، بنانے والوں کے لیے، جگہ وقف کرنے والوں کے لیے، اس کو بنانے والوں کے لیے، حتیٰ کہ اس کی طرف نظر محبت سے دیکھنے والوں کے بھی نسلوں میں اللہ قرآن کا فیض جاری فرمائے. اللہ اس کو ہمارے لیے نہیں، ہمارے علماء مشائخ والدین کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا. یہ وہ اکاؤنٹ جاری کیا مولانا اور ان کے دوستوں نے کہ یہ مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا. ویسے تو آپ اکاؤنٹ 6 مہینے یوز نہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو ڈارمنٹ ہو جاتا ہے. یہ آپ 6 مہینے نہیں، اب آپ قبر میں چلے گئے نا تو یہ اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا، یہ کبھی ڈارمنٹ نہیں ہوگا. اس میں انکمنگ آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی. اللہ کرے قیامت تک یہ انکمنگ لگی رہے، یہ آتی رہے. اور میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ چلو یار میں بھی ان کی معاونین اور محبین میں بایمانہ شامل ہوں کہ اس کو پروموٹ کرنے والوں میں سے بن جاؤں. یوسف علیہ السلام کی بڑیا خریدار کی طرح اتنا سبق لے کر آیا ہوں تاکہ میں بھی خریداروں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. بہت بڑی نعمت ہے شاریاں والوں آپ کے لیے. سب کو الحمدللہ شکر کی نعمت بڑھتی ہے. کہو وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیں گے، یتیم بھتیجا ہوگا تو اس کے ٹانڈے نہ دبیسا، اس کو اس کا حق دیں گے، اس کی کفالت کریں گے، اس کے مال میں سے نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، اس کی کفالت کریں گے، صحیح انتخاب کریں گے انشاءاللہ. اپنی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا رنگ چڑھائیں گے، انسانیت کے لیے خیر بنیں گے. خیر ہمارے وجود سے خیر جاری ہوگی انشاءاللہ، شر ہم روکیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. ہم دنیا میں قرآن کے داعی بن جائیں، ہمارا عمل داعی بن جائے. لیکن جب تک عمل نہیں آئے گا کچھ نہیں ہوگا. پانی کدھر؟ میں آخری بات کروں اجازت چاہوں آپ سے. نہیں 2 بات سمجھاتا ہوں. میں آپ کو بولوں اس جگ کے پانی میں زہر ہے، قرآن ڈھا کے سر پہ بولوں، مان لو گے نا؟ مان لو گے نا یار کہ مولوی ہے، پگڑی پہنی ہے، جبہ پہنا ہے، سنت رسول ہے، قسم کھا رہا ہے، قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے، مان لو گے نا؟
لیکن اگر کوئی یہ پانی پی لوں تو نہیں مانوں، وہ بھی بڑا فراڈی ہے وہ. یہ تو شربت اور پانی بچانے کے لیے ہمیں کہہ رہا تھا زہر ہے زہر ہے زہر ہے. علم زہر ہوتا تو خود کیوں پیتا؟ نہیں سمجھے؟ سمارے زمانے کو میں کہوں کہ اسلام سسٹم آف دی لائف ہے. خود میری زندگی میں اسلام نہیں ہے. کفر مانیں گے؟ غیر مانیں گے؟ برطانیہ کا ایک واقعہ، لندن کے ایک بچے کا، مسلمان اسٹوڈنٹ تھا. وہ ڈرائی کلین میں جو کپڑے دھوتی ہے، وہ ایک دن آ گئی اور کہنے لگی بچے تم یہ میلے کیے بغیر کپڑے مجھے کیوں دیتے ہو؟ پیسے بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا نہیں آنٹی میں کیوں دوں گا، میں تو مسافر ہوں، پڑھنے آیا ہوں، میرے پاس تو میرے ملک کا پاؤنڈ ہے، تمہارا اور میرے کرنسی میں تو بڑا ڈفرینٹ، بڑا فرق ہے، تو میں کیوں دوں گا؟ تو کپڑے گندے کپڑے کیوں نہیں دیتے، تم تو صاف دے دیتے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کے کپڑوں میں غلاظت ہوتی ہے، تمہارے کپڑوں میں. اس نے کہا اماں ہم استنجا کرتے ہیں. اس نے کہا اتنا نظیف مذہب، اسلام قبول کر. عمل عمل آپ کا دعوت دے، عمل سے کہیں کہ میرے نبی کے رستے میں کامیابی ہے، میرے اللہ کے حکم کے ماننے میں کامیابی ہے. آپ کا عمل کہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ سیرت منانے والی امت نہیں ہے، یہ سیرت اپنانے والی امت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ مجلس کا انعقاد کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، آنے والوں سب کو بخش دے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پوری کشمیر پر اپنی رحمت اور کرم کی نگاہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میرے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی پریشانی اور تنگی سے نکال کر آزادی کی نعمت عطا فرمائے. اللہ نے ہمارے اس پڑوس میں، شمال مغرب میں، اللہ نے ان کو آزادی دی ہے، اور اس شان کی آزادی دی ہے کہ پوری دنیا کا کفر ان کے سامنے سر نگوں ہوا ہے. میرے ربا وہ بھی تیری مدد سے ہوا. ادھر مشرق میں بھی ہمارے والوں کو آزادی دے دی، ادھر ہندوستان میں بھی میرا 30 کروڑ مسلمان تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اے اللہ ان پر بھی رحم فرما دے، ہم پر بھی رحم فرما دے، ہمیں بھی استحکام نصیب فرما. ہم اس وقت سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی عدم استحکام سے دوچار ہیں. اے اللہ میرے ملک پاکستان کو، کشمیر کو استحکام نصیب فرما، دینی دنیاوی ہر طرح کی ترقی اور برکتیں نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.